اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Dear brothers and sisters, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نمازیں اور روزوں کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ماہ مبارک رمضان کے جو دن باقی بچے ہیں ہم اس سے زیادہ روحانی اور معنوی اور اسپریچول بینیفٹس جو ہیں ہم حاصل کر سکیں. انشاءاللہ آج سے ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورہ ہے اس کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ لیکچرز جو ہیں وہ سورہ فرقان قرآن مجید کی جو 25ویں سورہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. اور اس سورہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بیک گراؤنڈ کے طور پر صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن کی کہ جو مکے میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. جو قرآن مجید کی صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں ان کے جو کانٹینٹس ہیں وہ مختلف ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے کانٹینٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں. جو مکے میں نازل ہوئی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر چونکہ اسلام کے ابتدائی پیریڈ سے اس کا تعلق ہے، تو اس کا جو تعلق ہے اس لحاظ سے کہ اس میں عقائد کا تذکرہ ہے، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو ہمارا بنیادی بلیف سسٹم ہے، اس کے اوپر توحید کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. یہ وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جس میں مکے میں جس میں ضرورت تھی کہ لوگ اپنے عقائد کو درست کریں اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو جو ہے وہاں پر بیان کیا جا رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ بڑے اہم اخلاقی ایشوز بھی ہیں. ہمارا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ مورل اور اسپریچول ایسپیکٹ ہے، جو ایتھیکل اور مورل ایسپیکٹ ہے. اس میں بھی اس کے اندر اہل ایمان کی جو ہے وہ خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے. تو بہت سے مورل اور ایتھیکل ایشوز ہیں کہ جو اس سورہ کے اندر موجود ہیں. تو بنیادی طور پر سورہ فرقان میں 3 چیزوں کی طرف خاص طور پر توجہ دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ دشمنوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو شدید قسم کے اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں خود قرآن کے اوپر، خود نبوت کے اوپر اور خود توحید کے اوپر، تو ان شبہات اور وہ ڈاؤٹس جو کریٹ کیے گئے، جو کاسٹ کیے گئے، ان کو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے، اس کو رسپونڈ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ دعوت حق کو قبول نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ حق کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں ان کے نتائج کیا ہوں گے اور کنسیکوینسز جو ہے اس کے کیا ہوں گے. تو جو کنسیکوینسز ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر کہ جس کی طرف سورہ فرقان میں اشارہ کیا گیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور صاحب ایمان ہیں تو کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں. قرآن ہمیں یہ میسیج بھی بار بار دیتا ہے کہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن میں اور سنت میں جو اہل تقوی کی صفات ہیں ان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات میں اپنانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اہل ایمان کی جو صفات ہیں قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور احادیث میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سورہ کے اندر
خاص طور پر اس انداز میں اہل ایمان کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک کمپیریزن کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور ان افراد سے کہ جو صحیح معنی میں مومن ہیں اور صحیح معنی میں جو ہے وہ متقی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سورہ ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب عالم عرب اس دور کے جو لوگ ہیں وہ دو قسم کی جہالت میں جو ہے وہ گرفتار تھے۔ یہ اگنورنس جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم جہالت کہتے ہیں، یہ دو قسم کی جہالت ہوتی ہے۔ ایک وہ جہالت ہوتی ہے کہ جس کو جہالت علمی کہتے ہیں، یعنی جو تھیوریٹیکل ہوتی ہے، جس کا تعلق آپ کی علم سے ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے جاہل ہیں، آپ جو ہے اس سے لا علم ہیں، آپ اس سے جو ہے وہ آپ جیسے الٹریٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہالت علمی بھی وہاں پر موجود تھی، یعنی ان کو ابھی توحید کا صحیح طرح سے پتہ نہیں تھا، ان کو نبوت کا پتہ نہیں تھا، ان کو آخرت کا پتہ نہیں تھا، ان کے عقیدے کو سمجھنے میں بہت بڑی مشکلات تھیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اس معاشرے میں جہالت موجود تھی۔ اور دوسری جہالت جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں اس سورہ میں خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے، اور وہ ہے عملی جہالت، جس کو جہالت عملی کہتے ہیں، یعنی پریکٹیکل اگنورنس۔ تو یہ جہالت عملی جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے عمل سے ہے، یعنی آپ کو علمی لحاظ سے آپ کو پرابلم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ صحیح چیز کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ غلط کیا ہے، آپ کو معلوم ہے خیر کیا ہے، آپ کو معلوم ہے شر کیا ہے، آپ کو معلوم ہے حق کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ باطل کیا ہے۔ لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو عمل کی منزل میں جو ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے جو موٹیویشنل پاور ہے، اس کی کمی یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس جہالت کو کہتے ہیں جہالت عملی، یعنی وہ عمل کے میدان میں جس کا تعلق آپ کا جو ہے وہ پریکٹیکل اور آپ کی پریکٹس سے ہے۔ تو علم کی جہالت ہے اور عمل کی جہالت ہے جس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے۔ تو سورہ فرقان میں یہ سورہ ایسے وقت میں نازل ہوئی جب اس معاشرے میں علمی جہالت بھی موجود تھی اور اس معاشرے میں عملی جہالت بھی موجود تھی، کہ جس کا انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آج کے اپنے لیکچر میں اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ تو یہ جو شروع کی چند آیات ہیں اس میں بعض کنسیپٹس جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور بعض الفاظ جو ہیں ان کو ایکسپلین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ان کو ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کی تفصیل کا علم ہو، ہمیں اگر اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہو، تو ہم قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی ہم ان کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے، اور ان کو بہتر طور پر جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں گے۔ لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو قرآن جب کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر اور اپنے بندے پر، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ وہ پوری خلقت کے لیے، انسانوں اور جنات کے لیے جو ہے وہ وارن کرنے والے بن سکیں۔ اس لیے کہ رسول کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بشیراً و نذیرا ہیں، یعنی وہ بشارت دینے والے ہیں اور وہ ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو اس میں نذیر کا لفظ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ 3-4 لفظ ہیں جو آج کی اس پہلی آیت میں قابل بحث ہیں، کہ جن پر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکشن اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ دیکھیں جو برکت کا لفظ ہے، جو بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہماری لائف میں جو برکت کی ہم بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، ہمارے دعائیہ کلمات کا حصہ بھی ہے۔ تو برکت دراصل کہتے ہیں خیر کثیر کو، یعنی جس میں خیر پایا جاتا ہو، اس خیر میں جو ابنڈنٹلی وہ گڈنس ہو، خیر ہو، اور اس خیر میں کثرت ہو، اور اس خیر میں پائیداری بھی ہو، یعنی وہ فرمنس اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، کنفرمٹی اس کے اندر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی سرچشمہ خیر ہے، حقیقی خیر جو ہے اس کو سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خیر کا سرچشمہ ہے اور تمام کمالات، پرفیکشنز اور گڈنس اور بلیسنگز جتنی بھی اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کا اصل منبع اور سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ خیر کا سرچشمہ ہے، خیر کا چشمہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سورس ہے اس خیر کا، تو جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو اپنے خیر سے نوازتا ہے، یعنی یہ اپنے تک محدود نہیں رکھتا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پاس خیر کا سرچشمہ ہے، میرے پاس ساری اچھائیاں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھی اپنی بلیسنگ سے اور اپنے خیر سے نوازتا ہے، اور خیر کثیر جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ ہماری جو یہ تفسیر کا پروگرام ہے وہ جیسا کہ میرا ہمیشہ تفسیر کے پروگرامز میں، سیشنز میں اور لیکچرز میں جن لوگوں کو جو میری لیکچرز میں ہمیشہ ریگولرلی آتے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکل بنائیں اور اس کو میسج اورینٹڈ بنائیں۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کی آیات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس کے کانٹینٹس کے اوپر اور معانی کے اوپر، تو وہ ہمارے لیے آج کے دور میں ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھیں لیکن ہم اس کو اپنی ذات سے، اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کے جو میٹرز ہیں، ہمارے جو زندگی کے مسائل ہیں، ہماری جو زندگی کے ایشوز ہیں، ہم اس سے irrelevant سمجھیں۔ اس کو اپنے سے ریلیونٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے میسج کیا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ تو میسج اورینٹڈ ہونا میں سمجھتا ہوں تفسیر کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم یہ میسج حاصل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خیر کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، تو اور وہ اپنے تک اپنی برکت کو، خیر کو، اچھائی کو، بلیسنگز کو نہیں رکھتا، بلکہ اپنے بندوں تک اور مخلوقات تک اس خیر کو پہنچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی خیر نام کی چیز ہے، ہمارے پاس بھی کوئی ایسا سورس ہے کہ جو سورس آف گڈنس ہے، جو ہماری اچیومنٹ ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو ہماری ڈیولپمنٹ کا باعث ہے، جو ہمارے مقصد خلقت یعنی پرپز آف کریشن جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ فیملیئر ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہے، تو ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ خیر جو ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا خیر ہم تک پہنچاتا ہے، تو اگر ہمارے پاس فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حد سے زیادہ دولت و ثروت ہے، ہمارے پاس مقام ہے، منصب ہے، ہمارے پاس اچھی پوزیشن ہے، ہمارے پاس اچھا اخلاق ہے، ہمارے پاس نالج ہے، علم ہے، اور ہم اس تمام چیزوں سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کو خیر پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی تعریف نہ کرتے رہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہیں کہ پروردگارہ تو بہت رحمان ہے، تو بہت رحیم ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو رازق ہے، تو جو ہے وہ حکیم ہے،
تو حلیم ہے، بلکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کریں، ہم ان کو اپنائیں، ہم ان کو اپنی ذات میں کلٹیویٹ کریں۔ اس لحاظ سے ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، پروکسیمیٹی ٹو اللہ اور کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہمارا آبجیکٹو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فزیکلی چل کر اللہ تعالیٰ کو کہیں تلاش کر لیں، فزیکلی ہم اپنے فزیکل جرنی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، بلکہ یہ وہ جرنی ہے کہ جو اسپریچول جرنی ہے۔ آپ ایک ہی جگہ پر موجود رہ کر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ہے وہ اپنے اندر اس کو ایڈاپٹ کریں گے، اس کوالٹی کو اپنے اندر ریفلیکٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی فارگیونیس کو، تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بخود اسپریچول جرنی کے تحت ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان میسیجز کو حاصل کریں، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے قابل ہو سکیں کہ ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہمارے اندر کون سی ڈیفیشنسیز موجود تھیں، کون سی کمی موجود تھی، اور اب ہم نے کون سی ڈیفیشنسی کو جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، کس حد تک ہمارے اندر جو ہے مورل، ایتھیکل، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایکوریٹ اسیسمنٹ رکھتا ہو، اس کی جو سیلف اویئرنیس ہے، اس کی جو اپنے بارے میں شناخت ہے، وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے، وہ دقیق ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ جب انسان پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، پھر انسان کسی اور کو دھوکہ دیتا ہے، پہلے انسان اپنے آپ کو ڈسیو کرتا ہے، پھر کسی اور کو انسان ڈسیو کرتا ہے، پہلے انسان جو ہے اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، پھر انسان کسی اور پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ سسٹم ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خیر اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات تک خیر پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن سکیں، خیر کا باعث بن سکیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو انجام دیں۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے ہم شر کا باعث نہ بنیں، ایول کا باعث نہ بنیں، نقصان کا باعث نہ بنیں، دوسرے کے لیے ہارمفل نہ ہوں، دوسرے کو ہرٹ نہ کریں۔ یہ ہماری زندگی میں میری جو پہچان ہے، میری جو شناخت ہے، میری جو آئیڈینٹی ہے، وہ میرے لیے اہم ہونی چاہیے کہ میری آئیڈینٹی میرے نزدیک کیا ہے، میری شناخت کمیونٹی ممبرز کے نزدیک کیا ہے۔ کیا وہ مجھے کسی ایول پرسن کے طور پر دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ایسے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے، جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، جو دوسرے کی مدد نہیں کرتا؟ یا دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے خیر کا باعث ہوں؟ ہر شخص کو خود اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری وجہ سے مخلوق خدا کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ اگر میرے پاس قابلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، اور اس کے باوجود میں دوسرے کی مدد کا باعث نہیں بن رہا، دوسرے کے لیے خیر کا باعث نہیں بن رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہم قرب الہی کے قریب جو ہے اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے برکت کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو نقل ہوا ہے قرآن میں
کہ میں اینما کنتا، میں جہاں کہیں بھی ہوں میں باعث برکت ہوں لوگوں کے لیے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ جو ہے وہ خیر و برکت کا باعث تھے۔ وہ جس سچویشن میں بھی ہوں، جن حالات میں بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، جس زمان میں بھی ہوں، جس مکان میں بھی ہوں، جس ٹائم اور سپیس میں بھی ہوں، جس معاشرے میں بھی ہوں، جن حالات میں بھی ہوں، وہ لوگوں کو برکت پہنچاتے تھے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، وہ لوگوں کو خیر پہنچاتے تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بابرکت کہتا ہے۔ تو ایک چیز جو ہم نے یہاں پر اس حوالے سے سیکھی، اور اس کے علاوہ برکت کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم اس مفہوم کو بھی سمجھیں کہ ہماری ذات میں، ہماری زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو بھی وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو ہم نے کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، ایفرٹ کے ساتھ ہم نے جو گیدر کیے ہوتے ہیں، ہم نے جو ان کو جمع کیا ہوتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ برکت اور خیر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے تصور سے زیادہ اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ ہمیں ہمارے تصور سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت سی دفعہ فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ مال ہے، مال و دولت ہے، ہمارے پاس ویلتھ ہے، تو یہ جو ویلتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دی ہے، لیکن کیا یہ ویلتھ اور دولت و ثروت میرے لیے باعث برکت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ میرے لیے خیر کثیر کا باعث ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے ہم صرف دعا یہ نہیں کرتے کہ پروردگارہ مجھے مال و دولت دے دے، بلکہ ہم ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ پروردگارہ اگر تو مجھے کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے اس نعمت میں برکت بھی عطا فرما، اس نعمت میں خیر بھی عطا فرما۔ ہو سکتا ہے میرے پاس مال و دولت تو بہت آ جائے، لیکن اس مال و دولت کو میں غلط طور پر استعمال کروں، یا مجھے اس سے وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے کہ جو مجھے فائدہ حاصل ہونا چاہیے، اور جس طرح سے مجھے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو مال ہوتے ہوئے بھی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں اس دنیا میں، ہم بعض دفعہ تعجب کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور ہمارے سامنے شاید ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ رچ ہیں، بہت زیادہ ویلدی ہیں، بہت زیادہ ویل آف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شدید سفرنگ، مصیبتوں، مشکلات اور افلکشن ان کی زندگی میں ہے، ان کی زندگی میں شدید اسٹریس پایا جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہیں۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان کے پاس جب کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو اس کے باوجود اتنی مصیبتیں زندگی میں کیوں ہیں؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ہم برکت کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں نواز دے، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ اسپریچول ہیپینس عطا نہ کرے، وہ سکون قلب عطا نہ کرے، وہ ٹرینکویلٹی آف ہارٹ ہمیں عطا نہ کرے، وہ اطمینان قلب ہمیں عطا نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کا ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اسباب بھی فراہم کرتا ہے، وہ اپرچونٹیز بھی فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ہی پاس جو چیزیں موجود ہیں، فرض کریں میں بہت ہائی لیول پر ورک کر رہا ہوں، کسی ہائی پوزیشن کے اوپر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو جب میں کہتا ہوں کہ پروردگارہ مجھے اس مقام میں برکت عطا کر، تو اس برکت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے وہ وسائل فراہم کرے گا کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی اس پوزیشن سے، اپنے اس مقام سے میں لوگوں سے اس کو فائدہ پہنچا سکوں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکوں۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر بابرکت، کہ فلاں شخص کی عمر جو ہے بڑی بابرکت ہے، یعنی لمبی عمر جو ہے وہ کافی نہیں ہے، طویل عمر جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا اور ہم اپنے بارے میں جو دعا کرتے ہیں اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو طویل عمر عطا فرمائے، خدا آپ کو لمبی عمر دے۔ لیکن جب ہمارے چوتھے امام جب دعا کرتے ہیں تو وہ اس دعا میں یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے طویل عمر عطا فرما،
اس وقت تک کہ جب تک یہ عمر جو ہے تیری اطاعت میں خرچ ہو. اگر یہ عمر تیری اطاعت میں ہے، تیری بندگی میں ہے، تیری عبودیت میں ہے، تیرے راستے میں ہے، اور تیرے جو ہے قرب کے راستے میں ہے، تیرے تقرب کے لیے ہے، تو پروردگارہ مجھے اس دنیا میں طویل عمر عطا فرما. لیکن اگر میری عمر جو ہے وہ تیرے راستے میں نہیں ہے، اطاعت کے راستے میں نہیں ہے، عبادت اور عبودیت اس میں نہیں ہے، بلکہ خلق خدا کے لیے وہ نقصان دہ ہے اور میں شر کا باعث بن رہا ہوں، تو پروردگارہ جو ہے وہ پھر ہمیں ایسی عمر کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بابرکت عمر یہ ہے کہ آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، آپ اپنی اس زندگی میں ایک تو آپ کا سیٹسفائیڈ ہونا، سیٹسفیکشن اور ٹرینکویلٹی آف ہارٹ آپ کا بہت ضروری ہے، اور آپ کی جو یوٹیلائزیشن ہے اپنی زندگی کے اندر وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی یہ عمر جو ہے آیا واقعاً جو ہے راہ خدا میں خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیا آپ کی عمر جو ہے وہ میکسیمم فائدہ اس سے اٹھایا جا رہا ہے یا نہیں اٹھایا جا رہا. معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ معاشرے کو اپنے وجود سے فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، اور نہ ہی ان کے وجود سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے. وہ صرف اپنی زندگی کے دن گنتے ہیں اور وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بالآخر وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، اچھی طرح کھائیں پئیں، اچھی جگہ پر رہیں اور اس دنیا سے چلے جائیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی حیات، جن کی زندگی جو ہے وہ بابرکت ہوتی ہے، وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ معاشرے میں لوگوں کو کچھ دے کے جاتے ہیں. اگر علم ہے تو علم دے کے جاتے ہیں، اگر تربیت ہے تو تربیت کر کے جاتے ہیں. یعنی ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ذات سے کس طریقے سے اس کائنات کو، اس انسانیت کو جو ہے میں فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو یہ ہے وہ مفہوم کہ جس کو ہم کہتے ہیں تبارک الذی، مبارک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کیا فرقان کو علی عبدہ. تو دوسری اصطلاح جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے فرقان کا لفظ. قرآن مجید میں یہ جو لفظ آیا ہے، قرآن مجید کے مختلف نام ہیں. خود قرآن اس کتاب کا ایک نام ہے. کتاب کہا گیا، قرآن کہا گیا کہ جس کا تعلق قراءت سے ہے. نور کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے تمہارے لیے نورانیت ہے. اس قرآن کو شفا قرار دیا گیا کہ یہ تمہارے سینوں کے لیے، تمہارے دلوں کے لیے، تمہاری روح کے لیے، تمہاری اخلاقی برائیوں کے لیے، تمہارے لیے شفا کا باعث ہے. اور پھر اس کو جو ہے وہ رحمت قرار دیا گیا، اس کو موعظہ قرار دیا گیا. یہ تمہارے لیے ایڈمونش بھی ہے، یہ تمہارے لیے نصیحت بھی ہے. اس کو بیان قرار دیا گیا، یہ تمہارے لیے چیزوں کو بیان کرتا ہے، یہ چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے، یہ چیزوں کی وضاحت کرتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک نام کہ جس کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، جس کو سورہ فرقان کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فرقان یعنی وہ حقیقت کہ جس کے ذریعے سے آپ کے اندر وہ شناخت پیدا ہوتی ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں، رائٹ اور رانگ کو سمجھ سکیں. آپ کے اندر یہ طاقت ہے. قرآن کو فرقان قرار دیا گیا ہے. اس لیے فرقان قرار دیا گیا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، جو خیر اور شر کے درمیان تمیز کرتی ہے، جو ڈسٹنگوش کرتی ہے خیر کو شر سے اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے. تو قرآن نے پہلی مرتبہ انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے پاس ایک علم ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے تمہارے پاس علم ہو سکتا ہے تمہارے پاس نالج ہو سکتا ہے تمہارے پاس انفارمیشن ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس بصیرت بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انسائٹ فل بھی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت بھی ہے، وہ ایبیلٹی بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم رائٹ اور رانگ کو سمجھ سکو، حق اور باطل کو سمجھ سکو.
اور قرآن مطلقہ طور پر ایبسولوٹ سینس میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کرتا ہے، قرآن کی خدمت میں اپنا وقت گزارتا ہے، قرآن میں انٹرسٹ لیتا ہے، قرآن کے میسج پر فوکس کرتا ہے، فہم قرآن اس کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ فرقان ہے، یہ تمہاری زندگی میں بھی، تمہارے عقائد میں بھی، تمہاری نالج میں بھی، تمہاری عمل کی منزل میں بھی، تمہاری ایمان کی منزل میں بھی، تمہارے اخلاق کی منزل میں بھی، ہر سطح پر حق اور باطل موجود ہے، صحیح اور غلط موجود ہے۔ انسان علم کے باوجود صحیح اور غلط کو نہیں سمجھ سکتا، حق اور باطل کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو انسان میں ایسی نورانیت پیدا کرتی ہے، ایسا انلائٹن بناتی ہے انسان کو کہ جس کی روشنی میں جو حقائق ہیں اس کو انسان دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کو انسان سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو فرقان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں بھی فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو وہاں پر بھی تعلیم کتاب انبیاء کا مقصد ہے، تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی مقصد ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بصیرت کے حامل ہوں، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس میں بصیرت ہو، جو نور خدا سے چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرقان قرار دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ سورہ انفال میں جو ہے انعام میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، میں تمہیں پہچان عطا کروں گا، میں تمہیں شناخت عطا کروں گا، تاکہ تم اپنی زندگی میں، اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی کمیونٹی لائف میں تم پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل ہو سکو گے، اپنے آپ کو سمجھنے کے قابل ہو سکو گے کہ آیا تم حق پر ہو یا تم باطل پر ہو، آیا تم غلط ہو یا تم صحیح ہو، تمہارے اپنے اندر نقائص کتنے ہیں، تمہارے اندر اپنے ڈیفیکٹس اور ڈیفیشنسیز کتنی ہیں، اور پھر تم جو ہو وہ دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہوگے۔ اپنی باہر کی دنیا میں، ایکسٹرنل ورلڈ میں تم حق اور باطل کو سمجھنے کے قابل ہو سکو گے۔ تو تقوی اور فرقان، اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے اگر اس کو فرقان قرار دیا گیا ہے تو قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی حاصل کرو گے، اگر تمہارے اندر رائٹیسنس ہوگی، اگر تمہارے اندر پائٹی ہوگی، اگر تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے، اگر تم برائیوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، میں تمہیں بصیرت عطا کروں گا، میں تمہیں انسائٹ فل بناؤں گا، میں تمہیں حکمت عطا کروں گا۔ تو یہ قرآن مجید کا پہلا جو اثر ہے، جب ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اٹیچ کرتے ہیں، قرآن سے مانوس کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تقوی کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، تقوی کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ظاہری طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ پڑھنے اور ادا کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے what we are getting out of it، کہ جو ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ماہ رمضان ہے، اگر روزے ہیں، تو روزہ ایک چیز ہے، احکام ہے روزے کے کہ آپ نے ان احکام پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ روزہ جو ہے اس کا میں اس سے حاصل کیا کر رہا ہوں، اس کا میری روح پر کیا اثر ہو رہا ہے، اس کا میرے قلب پر کیا اثر ہو رہا ہے، اس کی میری شخصیت پر کیا اثر ہو رہا ہے، اس سے میں اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کرنے کے قابل ہوں، میری اسپریچول ڈیولپمنٹ، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اگر میں ان روز میں دنوں میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کا اثر مجھ پر کیا ہو رہا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ ہے روزے کی حکمت، یہ ہے عبادات کا فلسفہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام یہ قرآن یہ کہتا ہے
کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، ہمیں وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم حج کرتے ہیں، جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جب ہم خمس دیتے ہیں، جب ہم دوسرے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ ہم ان عبادات کی تاثیر پر توجہ کریں، ہم ان کے ایفیکٹ پر توجہ کریں۔ اگر ہم دعائے کمیل میں یہاں پر شب جمعہ ہم یہاں پر آتے ہیں تو صرف دعائے کمیل کی تلاوت کافی نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت پر توجہ کرنا اور کوانٹیٹیٹیولی صرف اس بات پر فوکس کرنا کہ ماہ مبارک رمضان میں صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو کسی طرح ختم کر لیں، اور جب قرآن کو ہم ختم کر لیں، قرآن کے تمام پاروں کی تلاوت کر لیں، تو اس سے ہمیں ایک سیٹسفیکشن مل جائے اور فلفلمنٹ ہمارے لیے ہو۔ لیکن یہ ایک لیول ہے جو ابتدائی لیول ہے، ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ ہمارا جو اپروچ ہے وہ کوالٹیٹیو ہونی چاہیے، اس میں کیفیت ہونی چاہیے، اس میں کوالٹی ہونی چاہیے، اس میں تاثیر ہونی چاہیے، اس میں اثر ہونا چاہیے۔ تو قرآن ہمیں یہ قوت عطا کرتا ہے، یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی عبادات کے تاثیر پر توجہ کریں، اپنی عبادات کو بہتر بنائیں، اس میں اخلاص کا اضافہ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ عبودیت کا پہلو اس کے اندر جو ہے وہ، تاکہ ہم اس میں اضافہ کر سکیں۔ تو قرآن ہمیں متقی بناتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو تقوی کے نتیجے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے حقائق کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، حقائق بہتر طور پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان حق اور باطل کو تمیز کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو سکتا ہے۔ قرآن ہمیں فرقان کہہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ دیکھو، اپنی زندگی میں راہ خدا میں چلنے کے لیے تمہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، تم کبھی بھی ایک چیز کے سہارے پر نہیں چل سکتے۔ ایک تمہارے پاس علم ہے، نالج ہے، انٹلیکٹ ہے اور عقل ہے، اس کے سہارے سے تمہیں اللہ کے راستے میں چلنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اسپریچول جرنی جو ہے اس کے لیے شروع کرنے کے لیے جہاں تمہیں عقل کی ضرورت ہے، جہاں تمہیں انٹلیکٹ کی ضرورت ہے، جہاں تمہیں نالج کی ضرورت ہے، جہاں تمہیں علم کی ضرورت ہے، وہاں تمہیں تہذیب نفس کی بھی ضرورت ہے، وہاں اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اسپریچول ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ کو نفس کی تطہیر کی ضرورت ہے۔ یہ دو قوتیں ہیں، یہ دو چراغ ہیں کہ جن کی روشنی میں، یہ دو اصول ہیں کہ جن کی روشنی میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ تمہارا علم تمہارے لیے کافی نہیں ہے جب تک تمہارا نفس پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا، جب تک تم اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے آپ سے ہم ڈسٹ کو ریموو نہیں کرتے، جب تک ہم پولوشن کو پاک نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کسی چیز کو، نیکیوں کو انسٹل نہیں کر سکتے، ہم کلٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ دو سٹیجز ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ اگر آپ میز صاف کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس پر ڈسٹ ہے، اگر آپ گاڑی صاف کرنا چاہتے ہیں اگر اس پر ڈسٹ ہے تو پہلے آپ ڈسٹ کو ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کلین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے نفس کی برائیوں کو اپنے سے پاک نہیں کرو گے، تمہارے اندر کوئی نیکی نہیں آئے گی، تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں آئے گی، تم کسی اخلاقیات کو سیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارے اندر جو تکبر ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی اچھی چیز کو سیکھ سکو، تمہارے اندر جو گریڈینس ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دیتی، تمہارے اندر جو لسٹ آف پاور ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم ایک نیک انسان بنو، ایک اچھے انسان بنو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب حضرات کی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسپریچول بینیفٹ ہم ان ایام میں حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔